السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1033واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، پورے ملک میں NRC اور CA کے اگینسٹ میں جس طریقے سے مسلمانوں نے ریلیاں نکالی، جس طریقے سے مسلمان روڈوں پر نکلے، جس طریقے سے مسلمان راستوں پر نکلے، اپنی دکانیں بند کر کے، اپنا کاروبار بند کر کے، اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر، تو ایک چیز جو میرے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ کیا مسلمان اپنی آخرت کو لے کر بھی اتنا ہی فکر مند ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی جو سٹیزن شپ ہے اس کے لیے مسلمان اتنا پریشان ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ قانون بھی لاگو نہیں ہوا ہے، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کے گھر پہ بھی نہیں آیا ہے، ابھی کسی نے آپ سے کوئی دستاویز بھی نہیں مانگے ہیں۔ اس سے پہلے ہی ہماری طرف سے جو احتجاج ہو رہا ہے، ہماری طرف سے جس طریقے سے دھرنے آندولن دیے جا رہے ہیں، یہ ایک دنیا کی ریسیڈنشیل شپ کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن یہی سوال ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر خود اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں نے آخرت میں جنت کی ریسیڈنشیل شپ کے لیے بھی ایسی ہی کوشش کی ہے؟ اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ آخرت کی پرماننٹ جو ریسیڈنشیل شپ ہے جنت الفردوس کے اندر، اس کے لیے تو آپ کو اس طریقے سے دھرنا دینے کی، آندولن کرنے کی، مظاہرہ کرنے کی، روڈوں پہ نکلنے کی، راستوں پہ نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، سادہ ہے اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی زندگی میں اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ، اس کو بس آپ کو فالو کرتے رہنا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک صرف اس کو یہ فالو کرنا ہے کہ بھائی میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ اتنا صرف آپ کو دھیان دینا ہے، اتنی صرف آپ کو توجہ دینا ہے، اور اس میں کوئی پیسے کا خرچ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہماری زندگیوں میں یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے آخرت میں، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی ریسیڈنشیل شپ ملنے والی ہے، اس کے لیے ہم اپنے زندگی میں اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو دامن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہم نے ہزاروں چیزوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا رب مانتے ہیں۔ اور اللہ کا جو حکم ہے دوسرا، اللہ تعالیٰ کے آگے 5 وقت سجدہ ریز ہونے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے نماز۔ مجھے آپ بتائیے، جو ہزاروں مسلمان روڈوں پہ نکلے تھے، راستوں پر نکلے تھے، جو لاکھوں مسلمانوں نے دھرنے دیے، آندولن کیے، اگر ان میں سے آدھے بھی مسجدوں کو آ کے آباد کر لیتے نا، اللہ تبارک و تعالی باطل کی کمر کو توڑ دیتا تھا، اور یہ جتنے مسائل ہے اللہ اپنے غیب کی طاقت سے اس کو ختم کر دیتا تھا۔ ابھی میں آپ کو ہمارے 2 اکابر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے 2 واقعات سناتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی انگریز گورنمنٹ نے ایک ایسا ہی بل پاس کیا جو سراسر اسلام کے خلاف تھا، جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور حضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضرت اس طریقے کا کوئی بل آیا ہے اور اس کے لیے مسلمان سخت تشویش میں ہیں، مسلمان اب اس کے لیے مظاہرے کرنا چاہتے ہیں، مسلمان اس کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو اس کے لیے کوئی مظاہرہ مت کرو، آپ کی جتنی طاقت
بندوں کو منوانے کے لیے لگنے والی ہے، اگر اسی طاقت کو اللہ کو منوانے کے لیے لگا دو گے، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ جتنی انرجی ہے نا، جتنی انرجی تم بندوں کو سمجھانے میں، بندوں کو منانے میں، بندوں کو دکھانے میں، بندوں کو بتانے میں کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے، ہم تمہارے کتنے شدید مخالف ہے، اس کے لیے یہ جو تم اپنے پورے پاور کو، اپنی پوری طاقت کو، اپنی پوری انرجی کو جو لگانا چاہتے ہو، وہی انرجی مسجدوں میں لگاؤ۔ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، رو، گڑ گڑاؤ، مناؤ، اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو کہ بھائی ہمارے وہ کون سے گناہ ہیں جن کی نحوست سے اللہ نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، وہ کون سی ہماری برائیاں ہیں، وہ کون سے ہمارے اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں جو تمہارے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسے حکمرانوں کو، ایسے بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں پھر جو تمہارے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں اور جو تمہارے چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ملفوظ ہے، حضرت تھانوی نے جب اس قوم سے، اس وقت کے لوگوں سے کہا، اس کے بعد میں ایک وقت، ایک ڈیوریشن گزرا، ڈیوریشن مطلب 1 مہینہ 2-3 مہینے گزرے ہوں گے، خود گورنمنٹ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس قانون سے ہمارے ملک کا نقصان ہونے والا ہے، انگریز گورنمنٹ کو اس کی وجہ سے ہماری پیداوار کا نقصان ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہماری جو آمدنی ہے اس پہ اثر پڑنے والا ہے۔ پھر گورنمنٹ نے اس پاس کیے ہوئے بل کو واپس لے لیا، ختم ہو گیا، وہ قانون ہی ختم ہو گیا، بغیر کسی دھرنے کے، بغیر کسی آندولن کے، اس لیے کہ بندوں نے جو اصل قوانین کا بنانے والا ہے، جو اصل بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو قرآن میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، وہی جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کو جب بندوں نے منوا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان بادشاہوں کے قلوب کو موڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس انگریز گورنمنٹ کے ذریعے سے اس بل کو واپس لینے لگایا، اور اللہ کی قدرت، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر وہ بات ڈالی جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پورے بل کو واپس لے لیا۔ اب آتے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی طرف جو ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے مولانا سے تو میں نے خود براہ راست یہ سنا ہوں، ہمارے مولانا فرماتے تھے، بولے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر مسلمانوں کی اکثریت بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والی ہو جائے گی، اللہ ذلت کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت بھی مسجدوں کو آباد کرنے والی، نمازوں کا اہتمام کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والی ہو جائے گی، اللہ ذلت کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ اب اگر آپ کو اس جملے پر غور کرنا ہے تو آپ اپنے مساجد اور مساجد کے باہر کی جو ہوٹلیں ہیں دونوں کو کمپیئر کرو ایک دوسرے سے۔ دھرنے آندولن میں جتنے لوگ نکل رہے ہیں روڈوں پہ، راستوں پہ، ان کو اور اپنے مسجدوں کو کمپیئر کرو ایک مرتبہ، کہ کیا آپ کے مسجد میں لوگ نماز میں اتنے ہی آتے ہیں جتنے آپ کے محلے کے ہوٹلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چوراہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چبوتروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان اپنے ان اعمال کا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہوں گے؟ مسلمانوں کی ہوٹلیں آباد ہے، مسلمانوں کے بازار آباد ہے، مسلمانوں کے محلے آباد ہے، اور غیر آباد اگر کوئی جگہ اور کوئی چیز ہے تو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے میرے محترم دوستو، ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ وہ مسلمان جو ایسے شہروں میں رہتے ہیں جن شہروں کے اندر ماشاءاللہ نماز کا ماحول ہے، ماشاءاللہ جن شہروں کے اندر جو ہے مغرب کے اندر لوگ بھر جاتے ہیں مسجد کے اندر، وہ لوگوں کو لگتا ہوگا پورے انڈیا کا حال ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ میرے چھوٹے فرزند ابھی رمضان المبارک کے اندر وہ چلے میں ملک کے ایک علاقے کے اندر چل رہے تھے،
واپس آنے کے بعد جب میں نے ان سے کارگزاری سنا، وہ بتانے لگے کہ ابا ہم جس علاقے میں کام کر رہے تھے وہاں کا حال یہ تھا، عشاء کی نماز کے اندر امام صاحب اور ایک آدھا آدمی گاؤں کا رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کے لیے آتا تھا اور باقی ہم جماعت کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ بستی مسلمانوں کی، محترم بزرگوں، دوستو، گورنمنٹ کو دوش دینا اور اپنے اعمال کو بھولنا، یہ سراسر جو ہے ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ ہم جو صرف اس ٹھیکرے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو چکے ہیں جو ہماری ناگرکتا پہ قانون بنا رہے ہیں، ہماری سٹیزن شپ کے اوپر قانون بنا رہے ہیں، وہ تو ہمارے شریعت پہ قانون بنا رہے ہیں، اور انہوں نے تو 370 کو ہٹا دیا ہے، اور انہوں نے تو یہ کر دیا، اب تو وہ آگے ایسا لانے والے ہیں۔ اصل میں ہماری پوری انرجی اس طریقے کے پالیٹکس کے اوپر اور سیاست کے اوپر برباد ہو رہی ہے، اور جس کو منوانا تھا اور جس کے گھر کو آباد کرنا تھا، ویران پڑے ہوئے ہیں، ویران۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان المبارک کی بات، کہ رمضان کے مہینے میں جب مسجدوں کا یہ حال ہوگا میرے محترم دوستو، آپ بتاؤ دیگر مہینوں میں ان مساجد کا، ان بستیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ مسلمان ہیں آج کے، جن کے گھروں پہ شادی کا، بیاہ کا پروگرام رہنے دو، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھنا ان کے گھر پہ آپ کو 3 دن رات میں رجگے ہوتے ہوئے ملیں گے۔ مطلب اس مسلمان کے پاس رجگے میں جاگنے کے لیے پوری رات ٹائم ہے، لیکن وہیں فجر کی نماز کے لیے 10 منٹ ٹائم نہیں ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ مسلمان ہے آج کا۔ اس کے جورو کا برتھ ڈے رہنے دو، اس کے بچوں کا برتھ ڈے رہنے دو، اس کی میرج اینیورسری رہنے دو، رات بھر اس کے گھر پہ فنکشن چلیں گے، اس کے گھر پہ پروگرام ہوگا، ناچ ہوگا، ڈانس ہوگا، میوزک ہوں گی، ڈی جے ہوگا، لیکن نہ اس کے گھر کے مستورات کو اس بات کی فکر ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے نماز پڑھنا چاہیے تھا، نہ مردوں کو یہ فکر ہوگی کہ ہمارے اس شیطانی حرکتوں کے بیچ میں عشاء کی نماز کا وقت جا رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، کیوں فکر ہی نہیں ہے ان کو۔ تو یہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، مسجدیں ان کی ویران ہیں، ان کے دکانیں آباد ہیں، ان کی ہوٹلیں آباد ہیں، ہوٹلوں میں نمبر لگانا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے بولو؟ نمبر لگانا پڑتا ہے، ٹیبل کے پیچھے جا کے کھڑے رہنا پڑتا ہے، بیچ میں جا کے رکنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ آباد ہے بھائی، ہوٹل ٹیبل آباد ہے، پورے ہوٹلوں کے ٹیبل بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایک پنگت اٹھیں گی وہاں سے، وہ چلیں گے، اٹھیں گے، اس کے بعد دوسرے جا کے پورے اہتمام سے جب ان کو سیٹ مل جائیں گی، ایسا اطمینان، سکون محسوس ہوگا جیسے کہ ان کو جو ہے بس جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ مسلمان ہیں آج کے، ہوٹلوں کے لیے وقت ہے، اور مسجدوں کو دیکھو، ہمارے تو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے میرے محترم دوستو۔ تو کہاں سے اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا؟ مجھے آپ بتائیے۔ آپ کو پرماننٹ جنت کی ریسیڈنشیل شپ لینے کے لیے آپ کے اندر وہ شوق نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، اور آپ کے دنیا کی ریسیڈنشیل شپ جو ہے ابھی لی نہیں گئی ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی قانون بھی نہیں بنا ہے، ابھی کوئی فرد دروازے پہ بھی نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم روڈوں پہ نکل گئے، اس سے پہلے راستے، اس سے پہلے دھرنے، اس سے پہلے آندولن، اس سے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں جنت کی پرماننٹ ریسیڈنشیل شپ کے لیے وہ بیچارہ مؤذن 5 مرتبہ آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاح، ارے آؤ ادھر، نماز کے لیے آؤ، مسجد کو آباد کرو، حی علی الفلاح۔ تو دیکھو کامیابی یہاں ملیں گی، تم اس کو آباد کرنے والے بن جاؤ رے، تو تم کو دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی ملیں گی۔ تو پرابلم ہمارے میاں بھائی کا یہ ہے کہ جس جگہ کے کامیابی کا اعلان 1450 سال سے ہو رہا ہے، وہ اس کو بھول کر روڈوں پہ کامیابی تلاش کر رہا ہے، دھرنوں میں، آندولنوں میں۔ یہ غلط نہیں ہے، میرے 10 سبق ہے اس کے اوپر، ہم نے پوری طرح سے اس کو سپورٹ کیا ہے، پرامن طریقے سے اگر آپ کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ہم کو اپنے ان اعمال کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم نے اللہ کو بھی راضی کیا۔ میرے محترم دوستو، بغیر اللہ کی مدد، بغیر اللہ کی نصرت اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کے کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ ابھی ایک ملک ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، وہاں پہ ہمارے سے بھی کم مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن وہاں کے 100% مسلمانوں کا تعلق مسجد سے ہونے کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو وہ حقوق دیے ہوئے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو وہ ریزرویشن دیا ہوا ہے، پورے وقار کے ساتھ مسلمان وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں کے تھوڑے سے مسلمان یہ سمجھ گئے ہماری دونوں جہان کی کامیابی مسجد کی چار دیواری میں، انہوں نے مسجد سے ناطہ جوڑ دیے، اللہ نے حکومتوں کو جوتوں میں ڈال دیا۔ اللہ یہ فارمولہ ہم کو اور آپ کو بھی سمجھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔